آج بچے پیار محبت کے نام پہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں. صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح تعلیمات نہ ملنے کی وجہ سے، اگر اسلام کی عظمت اگر وہ جانتی، اگر ان کے دل میں ایمان پتا ہو تو کیا وہ قدم اٹھا سکتی تھی؟ کتنے ایسے لڑکے ملیں گے جنہوں نے اسی پیار کے چکر میں، اسی محبت کے چکر میں اپنے آپ کو مرتد بنا لیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنا ایمان گوا لیا. کیا آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے؟ کیا آپ یوٹیوب میں ویڈیوز نہیں دیکھتے؟ کیا آپ فیس بک کے اندر آپ اس طرح کی خبریں نہیں دیکھتے؟ آئے دن ایک دو روزانہ سننے کو مل جاتے ہیں. بڑے بڑے شہروں کی لسٹ جاری ہوئی، اس میں 21,000 سے زائد مسلم لڑکیاں کفر کے دامن میں پناہ لے چکی ہیں. دینی مدارس کا اہتمام. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ معلمہ بنا دیجیے اپنی بیٹی، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بچے کو عالم بنا دیجیے، ضرورت نہیں. کم سے کم اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ ایمان کی قدر و قیمت اسے معلوم ہو کہ ایمان کا مزہ کیا ہے، ایمان کا ٹیسٹ محسوس کر سکے. ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، جو ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لیتا اللہ کی قسم اپنی جان تو گوا سکتا ہے، جسم کو بوٹی بوٹی تو کرا سکتا ہے، لیکن ایمان سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. حضرت سمیہ نے ایمان کی قدر و قیمت جانی. دشمنوں نے ان کے جسم کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. عمار و یاسر بیٹے شوہر بھی موجود ہیں، ان کے سامنے برہنہ کیا گیا، مارا پیٹا گیا، گھسیٹا گیا. اور امتحان لینے کے لیے مجاہد آگے بھی بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے سمیہ، اے بڑھیا، دیکھ تیری حالت اب کیا ہونے والی ہے. سمیہ بھی ہنس کے کہتی ہے اے ابو جہل، تو کیا دیکھنے کی بات کرتا ہے؟ جن تکلیفوں میں تو ہمیں گرفتار کر رہا ہے وہ تو چند گھڑیوں کی ہے، چند منٹوں کی، سیکنڈوں کی ہے. اللہ مرنے کے بعد تجھے ایسی مصیبتوں میں گرفتار کرے گا جو گھنٹوں اور دنوں میں مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں. کہا تو کیا مجھے پلٹنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا کوئی بھلا جنت دیکھ کر بھی کفر کی راہ میں پلٹ آتا ہے؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا. ابو جہل کو غصہ آیا، اونٹ منگوایا گیا. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت سمیہ کا ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا اور دونوں اونٹوں کا رخ دونوں سمتوں کی طرف کر دیا گیا. اور ابو جہل کے اشارے پر اس کے نوکروں نے اونٹ چلا دیے اور اونٹ جیسے ہی چلے حضرت سمیہ کا جسم دو ٹکڑوں میں منتقل ہو گیا، بٹ گیا. لیکن سمیہ کی بھی زبان سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، ارحمنی یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے سوا کچھ بھی نہ نکلے. کیونکہ حضرت سمیہ کو ایمان کا مزہ معلوم تھا، ایمان کی قدر و قیمت معلوم تھی، اس لیے انہوں نے ظلم و ستم سہے. حضرت خباب کو دیکھے ظلم و ستم اس لیے سہ رہے کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت پتہ ہے. حضرت بلال سے پوچھے کہ ایمان کا مزہ کیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے. امیہ مارتا پیٹتا گھسیٹتا، کبھی بچوں کے حوالے کر دیتا، بچے بھی وادیوں میں گھسیٹ کر کے لاتے، رات ہوتی زنجیروں میں جکڑ دیتے، صبح ہوتی عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت بلال کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور ریت کے اوپر لٹا دیتے، اوپر سے لوہے کی زرہ بھی پہنا دیتے تاکہ زرہ سورج کی گرمی میں زیادہ تپ جائے اور بلال کو زیادہ سے زیادہ تکلیفیں پہنچے. کیا یہ ساری تکلیفیں بلال سے ایمان چھین سکی؟ نہیں. پھر بھی زبان سے عہد جاری رہا. یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم ایمان کی عظمت کو سمجھیں گے، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے. اور ایمان کی قدر و قیمت ہماری اولاد میں کب آئے گی؟ جب ہم انہیں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے. آنے والا دور بڑا پرخطر ہوگا. ایسا ہی ایمان رکھنا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے آدمی ہاتھ میں انگارہ رکھ کر چلے تو کتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہوگا. اولاد کو نافرمان بننے سے بچا لیجیے، اپنی بغاوت کرنے سے بچا لیجیے. اللہ کے رسول فرماتے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو سوائے تین
तीन रास्तों के अमल का जो खाता होता है बंद हो जाता है, इनक़ता अन्हु अमलहु, उससे उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, न सवाब पहुंचता है न गुनाह पहुंचता है। लेकिन रास्ते तीन बताए जहां से बंदे को सवाब मिलता रहता है। एक बताया पहला सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया, बंदा दुनिया में कोई अच्छाई कर गया, मस्जिद बना गया, मदरसा तामीर कर गया जहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कुआं बना गया, नल बनवा गया जहां से लोग पानी पी रहे हैं, सैराबी हासिल कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर गया जिससे लोग फायदा उठा रहे हो। इल्ला मिन सलात औ सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ करके गया जो नफा बख्श हो, युंतफ़उ बिही, जिससे लोग फायदा उठा रहे हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता, हम उनके इल्म से ही तो जानते हैं। हम हदीस पढ़ते हैं तो जितना सवाब हमें मिलेगा उतना ही सवाब इमाम बुखारी को मिलेगा। और हदीस पढ़ने वाले हम अकेले नहीं, आप भी पढ़ते होंगे और लोग भी पढ़ते होंगे, दुनिया के सारे मुसलमान पढ़ते हैं, उनको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उतना ही सवाब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को मिलेगा, क्योंकि इतनी मुश्किलों से, इतनी मुसीबतों से उन्होंने सही बुखारी तैयार की है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दो हो गए, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहु, औलाद की बात फिर आ गई, नेक औलाद, वलदिन सालिह, उसकी सिफत लाई गई सालिह, और इसी औलाद के लिए हजरत इब्राहिम दुआ कर, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह हमें बेटे से नवाज, नहीं सालिह बेटे से नवाज, हमें सालिह बेटा दे, नेक दे, ऐसा बेटा जो तेरा मोती हो, फरमाबरदार हो। जब हजरत इब्राहिम अपना ख्वाब सुनाते हैं, क्या मना किया बेटे से मशवरा ले, फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे बता मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िक्र कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, क्या कहा, मातूम कर डालिए वो काम जिस काम का आपको हुक्म मिला है। क्यों? क्योंकि बच्चा सालिह था, तो सालिह बनाने की जरूरत है। सालिह आपसे बनेगा, बच्चा सालिह मां से बनता है, बच्चा सालिह बाप से बनता है, बच्चा सालिह घर के माहौल से बनता है। इसीलिए घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाइए, बच्चा खुद ब खुद आपका सालिह हो जाएगा। और जब आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे, मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून होंगे। अल्लाह की कसम, ये औलादे जिनके लिए आपने मेहनत की, जिनको आपने दीनदार बनाया, जिन्हें आपने दीनी तालीम सिखलाई, जिनको आपने ईमान का मतलब बताया, जिन्हें तौहीद सिखलाई, वो आपके हक में दुआए खैर करेगी, वो आपके लिए दुआ करेंगे। अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहु, वो नेक औलाद जो मरने के बाद बाप के लिए, माँ के लिए, वालिदैन के लिए दुआए खैर करें। तीन चीजों के अलावा कोई भी जरिया नहीं जहां से बंदे को सवाब पहुंचाया जा सकता है। तीन रास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हैं जहां से मरने के बाद भी बंदे के खाते में सवाब पहुंचता रहता है। एक सदका जारिया जो अभी जिक्र किया गया, दूसरा ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो, दूसरों के लिए फायदामंद हो, और एक चीज जहन में आ गई इसलिए जिक्र कर दूं, हमारे नौजवान भाई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज को बगैर तहकीक के कहीं भी शेयर कर देते। बाज नौजवान हमारे मुसलमान भाई हैं, ईमान वाले हैं, कमर मटका मटका कर वीडियोस बना रहे हैं, चंद सब्सक्राइबर्स के चक्कर में और चंद व्यूज पाने के चक्कर में वो अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसा जरिया है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह की कसम आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपने जो कमर मटका के वीडियो बनाई है वो कयामत तक चैनल पर अपलोड रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा, लोग कयामत तक देखते रहेंगे। जब जब लोग देखेंगे उसका वबाल, उसका गुनाह आप तक पहुंचता रहेगा। गुनाह जारिया भी है, तो कोई गुनाह ना छोड़ करके जाए, सवाब छोड़ करके जाए, कोई फायदामंद चीज छोड़ के जाए जो जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, नुकसान नहीं। फायदा अगर किसी को पहुंचती है, किसी चीज से फायदा पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में आपको भी उसका सवाब दिया जाएगा।
تو نیک اولاد اگر والدین کے لیے دعا کریں تو یہ ثواب بندے کے کھاتے میں پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راستے بتائے، اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں سے بندے کے کھاتے میں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کے نام پہ ہم کچھ بھی کر لیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم اپنی طرف سے دین بنائیں، یہ جائز نہیں ہے. جس کے اوپر دین نازل ہوا وہ دین بتائیں گے، وہ دین سمجھائیں گے، اس کے سمجھانے پر ہم عمل کریں گے، تب اللہ کے پاس وہ عمل قابل قبول ہوگا. ورنہ یاد رکھیے کوئی بھی عمل ہماری سوچ میں کتنی بہتر ہو، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. آپ کی نظر میں وہ چیز کوئی پرواہ نہیں، وہ چیز شریعت میں ہے یا نہیں ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو آج کے موضوع سے جو پتا چلا، اموال و اولاد رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اب ہمارے اختیار میں ہے، یا تو مال کو حرام طریقے سے حاصل کر کے حرام کاموں میں خرچ کریں اور زحمت بنا لیں، اپنے لیے وبال بنا لیں، یا پھر ہم مال کو حلال طریقے سے حاصل کریں. کہیں پر بھی منع نہیں کیا، پورا قرآن پڑھ جائے اللہ کی قسم، کہیں پر بھی مال حاصل کرنا اللہ نے منع نہیں کیا. پوری ذخیرہ حدیث کھنگال ڈالی، کہیں منع نہیں کیا، لیکن اصول بتایا، ضابطہ بتایا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے دیے مالوں کو خرچ کرو، ظاہر کرو. اللہ نے دیا ہے تو اس کے اثرات بندے پر نمایاں ہونا چاہیے نا. اسی طرح اولاد کا بھی معاملہ ہے. اولاد چاہیں تو ہم نافرمان بنا کر اپنے لیے دنیا میں عذاب مول لیں اور آخرت میں بھی اپنے لیے عذاب مول لیں. کیونکہ بچہ اگر نافرمان ہو گیا تو کس کی وجہ سے نافرمان ہوگا؟ ہماری وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو ذمہ دار بتا رہے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے. اور والرجل راعٍ فی اہلہ، اور آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. بیوی کیا کر رہی ہے، کیسے کپڑے پہن رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے، اس پر ذمہ دار. بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پر ذمہ دار ہے. ایک باپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے. تو ہم اللہ کی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے. جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، اگر ہم نے بحسن خوبی اگر ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تو کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے ہم نہیں بچ سکتے. اولاد کو فرما بردار بنانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں اسلامی ماحول دیا جائے. گھر میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلامی ماحول کے خلاف ہو. ہم موبائل کھول کر بچوں کو دے دیتے ہیں، دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے. ایک سے پوچھا ہم نے گاؤں میں کہ ایسے کیسے بچوں کو دے رہے؟ مولوی صاحب ویسے بھی ریچارج ہر مہینے کرنا پڑتا ہے، 1.5 GB روزانہ مل ہی رہا ہے، تو کیوں بیکار جانے دیں گے، ہم ختم کر لیں گے. بیٹا وہ کیا کر رہا ہے، گانا چالو کر کے بچے کو بول دیا کہ بیٹا یہ مائک والا بٹن دبانا، جو بولے گا آئے گا. اب ماحول کیا ہے، ماحول تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی خوشی ہو غمی ہو، گانے ہی بجتے. کوئی اگر آدمی گانے سننے کا شوقین نہ ہو تب بھی آس پڑوس کے لوگ گانا سنانے پر مجبور کرتے، سننے پر مجبور کرتے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشن گوئی کر کے فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ ریشم، شراب، زناکاری اور آلات موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے. آج لوگ حلال سمجھ. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، عبد الغفار سلفی کہاں سے چل کر کے آئے، بنارس سے. ہمارے علاقے میں جلسہ ہوا اور ہم لوگ بھی پروگرام اٹینڈ کرنے گئے. پروگرام سے ہم لوگ بھی واپس ہو رہے اور کچھ نوجوان لڑکے بھی چلے آ رہے. ہم نے دیکھا ابھی جلسہ سن کر آ رہا، ابھی راستے میں ہیں، گھر بھی نہیں پہنچے، موبائل میں تیز ساؤنڈ سے گانے بجاتے آ رہے. ہم نے روک کر کے سوال بھی کیا تو شرما گیا. لیکن ضمیر دیکھنا پڑے گا کھنگال کر کے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آخر بچہ ویسا کیوں بن گیا؟ بچے کو جس ماحول میں رکھا جائے گا اللہ کی قسم بچہ ویسے ہی ڈھلے گا. گاؤں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب تو لوگ کھیتی بھی نہیں کرتے. جب سے یہ چاول مل رہا ہے، یہ سرکاری چاول، تب سے لوگ کھیتی بھی نہیں. لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ باقاعدہ بیل رکھتے تھے جس سے ہل چلاتے تھے. جن کے پاس 2 بیل نہیں تو 1 بھینس خرید لیتے، 1 بیل اور 1 بھینس. اب بیل کیا کرتا، بھینس کو دیکھتا کہ یہ پانی میں جا رہی ہے
تو بیل بھی دھیرے دھیرے پانی میں ڈبکی لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ صحبت کا. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. بچوں کو بری صحبت سے بچائیے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے. گھر میں اسلامی ماحول لائیے، پردے کا نظام نافذ کیجیے. ہمارے جھارکھنڈ میں کہیں پر بھی چلے جائیے، نہ شہروں میں نہ دیہاتوں میں، کہیں پر بھی پردے کا ماحول نہیں. اور ہم بڑے بڑے جلسے کراتے، جلوس کراتے، اور باہر سے بڑے بڑے مقررین کو بلاتے ہیں. ان کی بھی یہ شکایت ہے کہ جھارکھنڈ میں بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں، بڑے ملنسار، بڑے خوش اسلوب لوگ ملتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک کمی ہے. کیا صاحب؟ ان کی عورتوں میں بے پردگی ہے. کھلے عام ایسے ہی کہیں بھی منہ اٹھا کر کے چلتی. شادیوں میں دیکھ لی جائے عورتوں، اللہ کیا حال ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، حیدرآباد جائیں، کرناٹکا چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے ارے کم سے کم برقعے کا ماحول ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ میں نہیں. جو جتنا سج دھج کے آئے گی اس کو اتنے بڑے گھر کی تصور کی جائے گی. یہ ماحول کس نے بنایا؟ تو ماحول صحیح بنائیے، بچوں کی تربیت صحیح ہوگی. اور جب بچوں کی تربیت صحیح ہوگی تو یہ اولاد ہمارے لیے باعث رحمت بنے گی. اور رحمت کیسے بنے گی؟ جب صالح بنے گی. آپ نہیں بھی ہوں گے دنیا میں، یہ اولاد آپ کے لیے دعائیں خیر کرے گی، آپ کو دعاؤں میں یاد کرے گی. اے اللہ، میرے ماں باپ نے ہمارے آرام و راحت کے لیے جس طرح محنت کی، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہمارے بچپن میں، تو بھی ان کے ساتھ ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما. یہ بچے دعا کریں گے. اور اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، صحیح اسلامی ماحول بچوں کو نہیں دیا، اور بچے دیکھیے نقل کرنے کے عادی ہوتے. بچے آپ کو سگریٹ پیتے دیکھیں گے، اللہ کی قسم آپ کے سامنے بچے سگریٹ پیئیں. بچے آپ کو گانا سنتے دیکھیں گے، وہ بھی وہی گانا سنیں گے بول کر کے. میں نے بتایا نا حال کہ وہ ایسے بچے کو دیا ہے اور بتا دیا کہ یہ مائک دبا کر کے بولنا ہے، جو بولو گے وہی آئے گا. بچہ بول کر کے گانا منگاتا ہے، پھر دباتا ہے اور گانا سنتا ہے. اور ایسے ہی کھپریل مکانات ہوتے دیہاتوں میں، اوپر رکھ دیا ہے اور دونوں باپ بیٹے مگن ہے گانے سن رہے. تو اسلامی ماحول لائیے گھر میں، بہت ضروری ہے. آپ کو اگر آپ کا بچہ نماز پڑھتے دیکھے گا، اللہ کی قسم، اگر ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، گھر میں سارے افراد اگر نمازی ہے، تو بچہ ایسے لائے گا مصلی، ایسے بچھائے گا، ایسے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. ماحول یہ بچوں کی اخلاق اور کیریکٹر پر بہت معنی رکھتا ہے. اسی لیے ماحول صحیح بنائیے، بچے صالح بنیں گے. صالح بنیں گے تو آپ کے لیے اولاد رحمت بنے گی. تو پورے درس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اگر نہ ملے تو آدمی اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. اگر مل جائے تو اپنا ہوش نہ گوائے، اپنے آپ کو خدا تصور نہ کر لے، اپنے آپ کو بڑا تصور کر کے غریبوں پر، نادار و یتیموں پر ظلم نہ کرے، حرام راستوں پر خرچ نہ کرے. اور اگر اللہ نے اولاد کی نعمت نہ دی تو آدمی کو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا آدمی اولاد کے لیے. اور اگر مل جائے تو لوگ ناقدری کرتے ہیں. ناقدری کرتے ہوئے ان کی تربیت کا دھیان نہیں رکھتے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی راستہ ہموار نہیں کرتے. تو اگر نہیں کریں گے بچے کیا کریں گے؟ بغاوت کریں گے. بڑے ہو کر آپ کو آپ کے گھر سے خود نکال دیں گے. جس گھر کو آپ نے بڑی محنت کے ساتھ بنائے وہ آپ ہی کے گھر سے آپ کو نکالنے والے، اور آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں خیر بھی نہیں کرنے والے. لیکن وہی اگر تربیت اچھی مل گئی، ایمان کا مطلب آپ نے سمجھا دیا، قرآن کی بہت تعلیمات انہیں دے دی گئی، تو یاد رکھیے آپ نہیں رہیں گے دنیا میں، آپ کے لیے دعا کرے گی. کم سے کم جو ذریعہ ہے ثواب پہنچانے کا، کم سے کم وہاں سے تو ثواب ملتا رہے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، اللہ ان دونوں نعمتوں پر غور و فکر و تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور اللہ اس دولت کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ حلال کاموں میں، دینی کاموں میں، معاشرے کی اصلاح میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا، نیک بنا، ایسی اولاد بنا جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعائیں خیر کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک